اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ جس کے حوالے سے ہمارے پرائم منسٹر صاحب سے لے کر ہر بندہ جو ہے وہ اس پر بات کرتا ہے اور اس موضوع کو ڈسکس بھی کرتا ہے، اور وہ موضوع ہے ریاست مدینہ۔ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں۔ ظاہر ہے پیغمبر گرام اسلام کی زندگی کا اگرچہ ہر لمحہ اور ہر گھڑی جو ہے وہ رول ماڈل ہے اور اسوہ ہے پوری انسانیت اور بشریت کے لیے، اور بالخصوص امت مسلمہ کے لیے۔ لیکن آج اس پر میں بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ ریاست مدینہ کیا ہے، ریاست مدینہ کے اصول کیا تھے، اور کن بنیادی ستونوں پر ریاست مدینہ قائم تھی۔ جب تک یہ ساری چیزیں کلیئر نہیں ہوں گی، واضح نہیں ہوں گی، خام خواہ ایک نعرہ لگانا ریاست مدینہ کا میرے خیال میں یہ کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر گرام اسلام نے جو ایک خوبصورت ریاست قائم کی تھی مدینہ کے اندر، اس کے بنیادی اصول کیا تھے۔ 7 اصول یہاں پر مورخین نے اور محققین نے بیان کیے ہیں، جو ریاست مدینہ کے اندر جن 7 ستون کہیں، 7 اصول کہیں، جن اصولوں پر ریاست مدینہ قائم تھی، وہ 7 اصول یہ تھے۔ پہلا اصول ایمان اور معنویت۔ دیکھیے، ریاست مدینہ کا سب سے پہلا اصول ایمان اور معنویت ہے۔ جس معاشرے میں ایمان نہ ہو، معنویت اور روحانیت سے خالی معاشرہ ہو، وہ کھوکھلا معاشرہ ہوتا ہے، اس میں خالی نعرے ہوتے ہیں۔ جیسے ایک بدن روح کے بغیر ہو، جسم روح کے بغیر ہو، وہ معاشرہ جس سے معنویت اٹھ جائے، ایمان اٹھ جائے، وہ معاشرہ ایسے بے روح معاشرہ ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا اصول ریاست مدینہ کا وہ معنویت اور ایمان تھا، روحانیت اور ایمان تھا۔ دوسرا اصول عدل و انصاف، جسٹس۔ اور پھر عدل و انصاف یعنی قانون چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، سب کے لیے برابر ہو۔ ہماری بدقسمتی ہے آج ہم جس ریاست میں زندگی گزار رہے ہیں، یہاں امیر کے لیے اور قانون ہے، غریب کے لیے اور قانون ہے، اشرافیہ کے لیے اور قانون ہے۔ ہماری عدلیہ کو دیکھیں جو اعلیٰ ترین اختیاراتی ادارہ ہے اور ملک کا سب سے مقدس ادارہ ہے، وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ ایک غریب کے لیے ان کو کن مسائل کو فیس کرنا پڑتا ہے، اور ایک مالدار اور امیر جو ہے وہ کس طرح سے وہاں پر فوری طور پہ وہ انصاف لے بھی لیتا ہے اور اس کو حق مل بھی جاتا ہے۔ تو دوسرا بنیادی اصول ریاست مدینہ کا وہ عدل و انصاف کا نفاذ ہے۔ عدل و انصاف تمام کے لیے برابر ہو، ایکویلٹی ہو، سب کے لیے مساوی حقوق ملے ہر ایک کو۔ ریاست مدینہ کا بنیادی اصول یہ تھا کہ وہاں پر حقدار کو اپنا حق مانگنا نہیں پڑتا تھا، بلکہ مانگنے سے پہلے ہی اس کو اپنے دہلیز پر حق مل جاتا تھا۔ ہر صاحب حق کو حق کا ادا کر دینا، حقیقت میں یہی عدل و انصاف ہے۔ تو دوسرا بنیادی اصول وہ عدل و انصاف ہے۔ تیسرا اصول ریاست مدینہ کا وہ علم اور آگہی ہے، یعنی ریاست کے تمام امور تمام عوام کے سامنے ہوتے تھے۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ حکومت کا ظاہر کچھ اور ہو اور اندر خانے معاملات کسی اور انداز سے چل رہے ہوں۔ جو منافقانہ طرز حکمرانی ہے، یہ قطعاً یہ ریاست مدینہ کی بات کرنے والے ان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ان کا ظاہری طرز حکمرانی اور ہے اور اندر ان کے معاملات حکومتی امور کسی اور انداز سے چل رہے ہوں۔ ایسا نہیں تھا۔ ریاست مدینہ کا تیسرا بنیادی اصول اور بنیادی ستون وہ یہ تھا کہ تمام لوگوں کے سامنے شفافیت تھی، تمام امور لوگوں کے سامنے تھے، لوگوں کو جاہل نہیں رکھا جاتا تھا، اور جو اصل جو طرز حکمرانی تھا، جس طرح سے ریاست کے امور کو آگے بڑھایا جا رہا ہوتا تھا، وہ سارے لوگوں کے سامنے عیاں تھے، واضح تھے، اور کسی پر کوئی چیز مخفی نہیں تھی۔ چوتھا اور بنیادی اصول وہ اخوت اور بھائی چارگی۔ وہ قرآن نے جو کہا ہے کہ ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، مومن مومن کا بھائی ہے، انما المؤمنون اخوہ۔ یہ ریاست مدینہ کا بنیادی اصول تھا۔ پیغمبر گرام اسلام نے وہاں
جتنے بھی مسلمان تھے سب کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا ہوا تھا۔ پانچواں اصول وہ اخلاق اور کردار کی بلندی، تزکیہ نفس۔ یہ ریاستی ذمہ داری ہوتی ہے، لوگوں کی اصلاح کرنا، لوگوں کے کردار کی تعمیر کے لیے منصوبہ بندی کرنا۔ آج بدقسمتی المیہ ہے کہ جس ملک میں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہاں دعوے تو بہت کیے جاتے ہیں، ہمارے نظام تعلیم دیکھ رہے ہیں جس میں کوئی اصلاح اور تعمیر کی بات نہیں ہے، کوئی تربیت کے سسٹم نہیں بنایا گیا۔ تو جب تک یہ اصلاح اور کردار کی تعمیر والا جو کہ اہم چیز ہے، جب تک یہ نہیں آئے گی، ریاست مدینہ کے وہ اصول پورے نہیں ہو سکتے۔ چھٹا اصول عزت اور وقار۔ ریاست مدینہ جس بنیادی ستون پر قائم تھی کہ پیغمبر گرامی اسلام کی اس پاکیزہ ریاست کے دوسرے ممالک سے، دوسرے حکمرانوں سے، حکومتوں سے جو تعلقات تھے وہ عزت اور وقار کی بنیاد پہ تھے۔ کبھی بھی اپنی عزت گنوا کر مفادات کی خاطر سودے بازی کر لینا یہ ریاست مدینہ کا اصول نہیں ہے آج۔ اور اسی طرح ساتواں اصول کہ کام کرنا، مسلسل کوشش کرنا، مسلسل جدوجہد کرنا اور مسلسل ایک تخلیقی امور کو آگے بڑھانا، یہ بھی ریاست مدینہ کی ایک اہم نشانی ہے، ریاست مدینہ کا ایک اہم اصول ہے۔ یہ وہ 7 اصول ہیں کہ جن کی بنیاد پر ریاست مدینہ آگے چلی تھی۔ آج اگر ہمارے پرائم منسٹر صاحب محترم عمران خان صاحب، آپ کے اندر اگر واقعاً یہ درد ہے اور ایک درد لے کے اٹھے ہیں تو پھر آئیے ریاست مدینہ کی جو حقیقی تصویر ہے کہ جو ان 7 اصولوں اور ستونوں پر قائم تھی، آئیے ان 7 اصولوں کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، قوم کا بچہ بچہ آپ کے ساتھ ہے، اور قوم کی خواتین و حضرات سب آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ آگے بڑھیں، ان 7 بنیادی اصولوں کو لے کے آگے چلیں، جہاں عدل و انصاف بھی ہو، جہاں ہر صاحب حق کو حق بھی ملے، جہاں ایمان اور معنویت کا فروغ بھی ہو، جہاں ظلم نہ ہو، کسی پہ زیادتی نہ ہو، عزت و وقار کی بنیاد پر دوسرے ممالک اور ریاستوں سے ہمارے تعلقات ہوں۔ یہ وہ بنیادیں ہوں تو پھر ہم حقیقی معنوں میں پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے میں کامیاب بھی ہو سکتے ہیں، اور یقیناً ہمارا ملک پھر ترقی کی منازل کو طے بھی کر سکتا ہے۔